اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وهو خیر المعین اما بعد فقد قال امامنا الباقر علیہ الصلاۃ والسلام بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء الاول علی الصلاۃ والزکوٰۃ والحج والصوم والولایہ۔ ہمارے اور آپ کے پانچ امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، یعنی کہ اگر اسلام کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو حقیقت میں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان 5 چیزوں کو یوں سمجھیے کہ جس طرح سے کوئی ایک مسجد ہے یا ایک مکان ہوتا ہے، اس کے چاروں طرف ایک جو ہے ستون ہوتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک ستون مثلا ٹیڑھا ہو جائے یا انکمپلیٹ ہو یا کمزور پڑ جائے تو شاید جو مکان ہوگا، جو عمارت ہوگی، وہ گرنے کے کگار پر ہوتی ہے۔ بالکل ویسے ہی سمجھیے کہ ہمارے لیے معصومین نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد بھی کیا ہے، وہ 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے نماز کی ادائیگی، دوسری چیز ہے زکوٰۃ کی ادائیگی، تیسری چیز ہے حج کی ادائیگی، اور چوتھی چیز ہے وہ روزہ، ماہ مبارک رمضان میں بالخصوص روزوں کی ادائیگی، اور اس کے بعد 5ویں چیز ہے ولایت آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام۔ یعنی کہ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی ہمارے درمیان سے انکمپلیٹ ہوئی مثلا یا چھوڑ دی گئی، یا ہم نے توجہ نہیں دیا، یا ہم اس سے غافل رہے کسی ایک سے بھی، تو گویا ہمارا جو بنیادی اسلام کا جو ستون ہوگا وہ کیا ہے، وہ گرنے کی کگار پر آ جائے گا، خطرہ ہو جائے گا اس کے لیے کہ وہ کہیں نہ کہیں گر سکتا ہے۔ لہذا ہمارے اور آپ کے پاس امام نے ہمیں متوجہ اس لیے فرمایا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسلام کی بنیاد کو ہمیشہ مضبوطی سے تھامے رہیں، اور اسی بنیاد اسلام پر ہمیں چاہیے کہ ہر طرح کے اعمال انجام دیں۔ اول وقت نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد جب ہم صاحب استطاعت ہو جائیں تو حج کرنے کے لیے جائیں، اور جب ہمارے پاس مثلا خداوند عالم کی مال و دولت دی ہوئی دنیاوی اعتبار سے زیادہ ہو جائیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنی دولت سے ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں خرچ کریں، اسے زکوٰۃ کے طور پر نکالیں، اور اس کے بعد پھر اس سے زیادہ عظیم شے جو ہے وہ ہے ماہ مبارک رمضان میں روزوں کو رکھنا۔ اور یہ بہت عجیب اور اسے کہا جائے قابل توجہ مرکز ہے کہ بالخصوص ماہ مبارک رمضان میں ہمیں روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، کیونکہ اگر ہم نے ایک مہینہ روزہ نہیں رکھا تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہم نے بنیاد اسلام کو کمزور کیا ہے، کیونکہ جب 5 ستون ہیں تو ان 5 کو ضروری ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ستون کے لیے ایسا عمل انجام دیں کہ جس سے ہمارا اسلام مضبوطی سے کھڑا رہے، ہمارا اسلام مضبوطی سے آگے بڑھے، اسلام لوگوں کے درمیان مضبوطی کے ساتھ پہنچے۔ عزیزان گرامی، لہذا یہ بہت اہم اور ضروری پہلو ہے کہ ہمیں ماہ مبارک رمضان میں بالخصوص متوجہ ہونا چاہیے اور رکھنا چاہیے مکمل روزے۔ اس کے بعد 5واں جو ہے وہ ہے ولایت آل محمد، ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ خاص طور سے ولایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اور صرف نعرہ لگائیں، محفلیں کریں، مجالسیں کریں، لیکن عمل سے خالی ہوں، تو ایسی ولایت شاید آل محمد کو قبول نہیں ہے۔ کہ ولایت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے ہر ایک پہلو زندگی پر نظر کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں۔ عزیزان گرامی، لہذا یہ ہماری کوشش ہونا چاہیے، اور سب سے اہم جو ہے وہ یہی ہے جو 5 امام نے ہم سب کو متوجہ فرمایا کہ روزہ بالخصوص، اگر آپ نے روزہ مثلا نہیں رکھا ماہ مبارک رمضان میں تو گویا آپ نے، اور اگر آپ ہر سال مثلا روزہ نہیں رکھتے ہیں کسی غیر مجبوری، یعنی مجبوری نہ ہونے کی وجہ سے بغیر کسی عذر کے اگر آپ روزہ نہیں رکھتے ہیں تو گویا آپ ہر سال اگر رمضان کے روزوں کو چھوڑتے ہیں تو گویا اسلام کے ستون کو آپ مضبوط نہیں کر رہے ہیں بلکہ کمزور کر رہے ہیں، اور شاید یہ بہت بڑی ہماری غلطی ہو جائے گی جس کی بنیاد پر ہم روز محشر جب 5 امام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو شاید ہمارا امام ہم سے اس بات کی، جسے کہا جائے جواب دہی ہم سے طلب کرے کہ آخر تمہیں ہم نے یہ پیغام پہنچایا تھا اور تم نے ہمارے اس پیغام کو ٹھکرایا۔ ہم نے بتایا تھا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کی بنیاد ہیں، لیکن آپ نے ان 5 چیزوں کو مضبوطی سے نہیں پکڑا، مضبوطی سے نہیں سنبھالا،
جس کی وجہ سے شاید ہمارا خسارہ ہو سکتا ہے۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں روزوں کا خاص طور سے خیال کریں اور روزوں کو انشاءاللہ رکھنے کی مکمل کوشش کریں۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کریں کہ خدایا ہم سب کو اسلام کی بنیاد کو مضبوط کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔